خواجہ عمرو نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک صحرا کے اندر پایا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ اس نے سنہری چپلوں کو پہن کر حکم دیا تھا کہ وہ اسے ماتار جادوگر کے محل کے سامنے پہنچا دیں، لیکن اب اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ صحرا میں کھڑا تھا اور اسے دور دور تک کسی محل کا نام و نشان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ کو کسی نے بتایا تھا کہ ماتار جادوگر انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس کا ہلاک ہونا اب بے حد ضروری ہے۔ تو سردار امیر حمزہ نے خواجہ عمرو کو حکم دے دیا تھا کہ وہ جا کر ماتار جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ چونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا اور پھر سردار نے اپنی عادت کے مطابق اسے قیمتی ہار پیشگی انعام کے طور پر بھی دیا تھا، اس لیے عمرو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا۔ وہ جنگل میں آیا، پھر اس نے وہاں بولنے والی گڑیا سے ماتار جادوگر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولنے والی گڑیا نے اسے بتایا کہ ماتار جادوگر واقعی بے حد ظالم جادوگر ہے، وہ انسانوں پر بے حد ظلم کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک خوفناک اور انتہائی طاقتور دیو کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور یہ دیو ماتار جادوگر کے حکم پر انسانوں کو پکڑ کر انہیں کچا کھا جاتا ہے، اور ماتار جادوگر خوش ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولنے والی گڑیا نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ماتار جادوگر کے خاتمے سے پہلے اس دیو کا خاتمہ بے حد ضروری ہے، اور دیو کے خاتمے کے لیے عمرو کو عقل کی استعمال کی ضرورت ہوگی۔ جب دیو ختم ہو جائے گا تب ماتار جادوگر اس کے مقابلے میں آئے گا، اور پھر جادوگر کا خاتمہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ماتار جادوگر کے سامنے والے 2 دانت توڑ دیے جائیں، اور ظاہر ہے یہ کام کسی بھی طریقے سے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے یہ حالات پوچھنے کے بعد اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور سنہری چپلیں پہن کر اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے ماتار جادوگر کے محل کے سامنے پہنچا دیں، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس کے قدم ایک بار پھر جم گئے ہیں تو اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن آنکھیں کھولتے ہی وہ حیران رہ گیا تھا کہ وہ کسی محل کے سامنے پہنچنے کی بجائے کسی صحرا میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر بولنے والی گڑیا باہر نکالی، اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اس نے دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ میں کہاں آ گیا ہوں؟ سنہری چپلوں نے مجھے صحیح جگہ پر کیوں نہیں پہنچایا؟ حالانکہ آج تک سنہری چپلوں نے کبھی غلطی نہیں کی، پھر آج انہوں نے غلطی کیوں کی ہے؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر سوال کیے۔ گڑیا نے بتایا، خواجہ عمرو، سنہری چپلوں نے آپ کو صحیح جگہ پہنچایا ہے۔ اس ٹیلے کی دوسری طرف ماتار جادوگر کا محل ریت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے بولنے والی گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈالا، پھر اس نے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو اتار کر زنبیل میں ڈالا اور اپنی جوتیاں نکال کر پہن لی۔ پھر وہ ٹیلے سے نیچے اترنے لگا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے تھے، اچانک آسمان سے کسی کی زوردار چیخنے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر اوپر دیکھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ خوفناک دیو کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو نے خود سے کہا، یہ یقیناً ماتار جادوگر کا دیو ہوگا اور اسے عیاری سے ہی مارنا پڑے گا۔ اسی لمحے سامنے ریت پر دیو کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہ جرت اے آدم زاد کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ، دیو نے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا۔ عمرو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں تو ماتار جادوگر سے ملنے آیا ہوں، میرا نام حکیم الحکمہ ہے، میں شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں۔ میں کسی حکیم حکمہ کو نہیں جانتا اور کسی افراسیاب کو نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم آدم زاد ہو اور میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرف عمرو کی طرف جھپٹا جیسے ایک ہی لمحے میں عمرو کو پکڑ کر منہ میں ڈال لے گا۔ عمرو اس طرح جھپٹتا ہوا دیکھ کر چیختا ہوا مڑا اور بھاگنے لگا، لیکن ریت پر اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ اسی لمحے دیو نے دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور عمرو کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی۔ ارے ارے مجھے چھوڑ دو، میں حکیم الحکمہ ہوں۔
तिल्स्म होशरबा के शहनशाह अफरज सयाब का शाही हकीम, वरना मातार जादूगर पर शहनशाह का कहर टूट पड़ेगा। उमरों ने चीखते हुए कहा। अचानक एक आवाज आई कि छोड़ दो इसे रंगो देव। तो देव ने अचानक उमरों को छोड़ दिया और उमरों धड़म से रेत पर गिर गया। इसके साथ ही इसने देखा कि रेत के टीले के किनारे से एक आदमी अपना चेहरा निकाले इसे देख रहा था। इसका पूरा जिस्म टीले के पीछे छुपा हुआ था और सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। इसने अपने सर पर सुर्ख रंग की पगड़ी बांधी हुई थी जिस पर जादूगरों का मखसूस निशान बना हुआ था। उमरों समझ गया कि यही मातार जादूगर है। सच सच बताओ कि कौन हो तुम? अचानक वही आवाज दोबारा सुनाई दी और उमरों ये देखकर हैरान रह गया। जो चेहरा उसे नजर आ रहा था उसके होंठ तो बंद थे लेकिन आवाज आ रही थी। तुम कौन बोल रहे हो? अगर तुम मातार जादूगर हो तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आते? सिर्फ तुम्हारा चेहरा क्यों नजर आ रहा है? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। रंगो देव, ये कोई धोखेबाज है, इसे पकड़ कर खा जाओ। वही आवाज दोबारा सुनाई दी तो देव एक बार फिर चीखता हुआ उमरों की तरफ लपका, लेकिन इस बार उमरों संभला हुआ था। उसने अचानक छलांग लगाई और उछलकर एक तरफ जा गिरा और देव जो अचानक इस पर झपटा था अपने आप को बर वक्त ना रोक सका और मुंह के बल रेत पर गिरा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बिजली सी तेजी की तरह तड़प कर सीधा हुआ। उमरों ने झुककर दोनों मुट्ठियों में रेत भर कर उठते हुए रंगो देव की आंखों में मार दी और रंगो देव चीखता हुआ एक बार फिर रेत पर गिरा और बेइख्तियार दोनों हाथों से आंखें मसलने लगा। उमरों के लिए ये मौका काफी था। उसने तेजी से जंबील से खंजर सलमानी निकाला और पूरी कुव्वत से जमीन पर गिरे हुए देव के सीने में उतार दिया। देव के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो बुरी तरह भड़कने लगा। उसने खंजर सलमानी अपने सीने से निकालने की बेहद कोशिश की लेकिन वो खंजर सलमानी को बाहर ना निकाल सका और फिर तड़प तड़प कर मर गया। जब वो हलाक हो गया तो उमरों ने आगे बढ़कर खंजर सलमानी को आसानी से देव के सीने से बाहर निकाल लिया। टीले के किनारे पर जाकर जादूगर मातार का चेहरा अभी तक वैसे का वैसे ही नजर आ रहा था। उमरों ने जल्दी से खंजर को जमील में डाला और उसकी तरफ बढ़ गया। जब वो इसके करीब गया तब इसे मालूम हुआ कि जिसे वो मातार जादूगर का चेहरा समझ रहा था वो तो एक मसनूई चेहरा था जिसके सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। उमरों टेले से नीचे आ रहा था कि अचानक एक जोरदार कड़ाका हुआ और उमरों को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ने लगी। एक लम्हे के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन जब दोबारा उसे होश आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक खूबसूरत महल के पुख्ता सैन के फर्श पर पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उठा और अभी वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि उसने एक छोटे कद के आदमी को तेजी से अपनी जानिब आते देखा। उसके जिस्म पर जादूगरों का लिबास था, उसके हाथ में तलवार थी और उसके पीछे दो आदमी भारी भारी तलवारें उठाकर आ रहे थे। मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा हकीमुल हुक्मा, तुमने मेरे देव को हलाक कर दिया है, अब तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते। आने वाले जादूगर ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में उमरों को धमकी दी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया है मातार जादूगर, उमरों ने कहा तो मातार जादूगर जो इसके करीब पहुंच चुका था अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके रुकते ही इसके पीछे आने वाले दोनों तलवार उठाए आदमी भी रुक गए। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? मातार जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम्हारे सामने के दो दांत जो अंदर से बाहर को निकले हुए हैं, देव उन्हें और बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने इसे हलाक कर दिया। उमरों ने अय्यारी का जाल बिछाते हुए कहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मातार जादूगर ने और ज्यादा गुस्से से चीखते हुए कहा। सुनो मातार जादूगर, मैं हकीमुल हुक्मा हूँ, शाही हकीम, और मुझे मालूम है कि जिस जादूगर के सामने दो दांत बाहर को निकल आए इसकी मौत नजदीक आ जाती है। देव भी यही चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उमरों ने अय्यारी से मातार जादूगर को अपने जाल में फंसाते हुए ऐसा कहा। लेकिन मेरे ये दो दांत तो शुरू से बाहर को निकले हुए हैं, बचपन से ही। मातार जादूगर ने हैरत से कहा। बचपन की बात और थी, अब की बात और है।
اب اگر تم اپنے یہ دونوں دانت اندر نہ کر سکے تو تم زیادہ سے زیادہ 1 سال تک زندہ رہو گے، پھر مر جاؤ گے، اور اگر تم نے انہیں اندر کر لیا تو پھر تم 1000 سال تک زندہ رہو گے، لیکن اگر تم نے انہیں زیادہ اندر کر لیا تو پھر تمہاری زندگی صرف 1 ماہ کی رہ جائے گی۔ عمروں نے یہ اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ ماتار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اپنی موت کی بات سن کر زرد پڑ گیا تھا، اس لیے تو شہنشاہ افراسیاب نے مجھے خاص طور پر یہاں بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے دونوں دانت خود ٹھیک کر سکوں اور تم 1000 سال تک زندہ رہو۔ میں حکیم الحکمہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دانت کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دانت ٹوٹ گئے تو پھر؟ ماتار جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ تو کیا ہوا؟ میرے پاس ایسا مرہم موجود ہے جو ٹوٹے ہوئے دانتوں کو 1 لمحے میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میرے دانت تم ٹھیک کرو، میں مرنا نہیں چاہتا، ماتار جادوگر نے کہا۔ لیکن پہلے مجھے انعام دو، پھر میں ٹھیک کروں گا، عمروں نے کہا۔ تو ماتار جادوگر نے جلدی سے اپنے لباس کی جیب سے 2 انتہائی قیمتی ہار نکال کر عمروں کی طرف بڑھا دیے۔ عمروں نے جلدی سے ہار کو لے کر اپنی زنبیل میں ڈالے اور پھر زنبیل میں سے خنجر سلمانی نکال کر اس کو دستے کی جانب سے پکڑ لیا۔ فکر مت کرنا، بس تھوڑی سی تکلیف تمہیں اٹھانی پڑے گی، پھر تم 1000 سال تک زندہ رہو گے، عمروں نے کہا، اور ایک ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے اس کے دونوں دانتوں پہ خنجر سلمانی کا دستہ مارا تو کٹاک کی آواز سے دونوں دانت ٹوٹ کر نیچے جا گرے اور ماتار جادوگر چیخنے چلانے لگ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ اپنا خون پہنچنے میں جیسے ہی مصروف ہوا، اس نے وہ خنجر جادوگر کے سینے میں اتار دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ میرا نام ماتار جادوگر تھا، مجھے عمرو عیار نے عیاری کے جال میں پھنسا کر ہلاک کر دیا ہے۔ ماتار جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور جب دھواں غائب ہوا تو عمرو نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا تھا اور عمرو ریت کے ٹیلے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سامنے ہی رنگو دیو اور ماتار جادوگر کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عمرو خوش ہو گیا، اس نے ان دونوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب وہ سردار امیر حمزہ سے بھی منہ مانگا انعام حاصل کرے گا۔